کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو ظاہر اور باطن دونوں قسم کے گناہ، جو آپ ظاہراً کرتے ہو یا جو آپ چھپ کر کرتے ہو، دونوں قسم کے گناہ جو ہے چھوڑ دو۔ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، ایسے کام کرنا جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنا، اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنا، تو صاف لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کی لت ایسے لگ چکی ہے، اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ اب بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمیں جو ہے بالکل معمولی سا لگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کو کرتا رہتا ہے، جب اس گناہ کی اس کو لت لگ جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں وہ ایسا بن جاتا ہے جیسا کوئی معمولی سا کام، اور اتنے کافی سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کس قدر بڑھ چکی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کس قدر بڑھ چکا ہے، غیبت کس قدر بڑھ چکی ہے۔ ہر راستے، ہر چوراہے پہ آپ دیکھو گے 4-5 بندے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ کاروباری کی بات کرو گے تو جھوٹ بول کے پہلے ہی جھوٹی قسم کھاؤ گے۔ بے حیائی دیکھو گے راستے پہ، گلی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر سے اسلام خود ہی ہم نے نکال دیا۔ بندے پہ کوئی پریشانی و مصیبت آتی ہے، اس کے خود ہاتھوں کی وجہ سے، اس کے خود کے کرموں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کہاں چاہے گا، اگر 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کب چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو سزا دوں، اپنے بندے کو آگ میں جھونک دوں؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کو کیا میں عذاب دوں۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر وہ شکر گزار بن جائے، ایمان لے آئے۔ اب صرف کلمہ پڑھ کے ہی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دل کے اندر رکھ کر اس پہ عمل کرنا، اس پہ چلنا، تو تب بندہ جا کے جو ہے ایمان والا بنے گا، شکر گزار بنے گا۔ ورنہ ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، یوں سمجھیے ہر کوئی فارملٹی پوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اور باقی چیزوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی احکامات کو جب ہم کرتے ہیں بس یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر سے اتر جائے یہ ذمہ داری۔ جب ہم ایسے کام کریں گے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اور مصیبتیں پھر اتراتی آئیں گی، اس طرح آئیں گی جس طرح تسبیح ہوتی ہے، اگر وہ کہیں سے ٹوٹ جائے، جس طرح اس کے دانے گرتے ہیں، اس طرح پریشانی اور مصیبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس رحمت کی چادر کے اندر سوراخ ہوتا ہے، پھر اس سوراخ کے اندر سے پریشانیوں اور مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر بندہ ان کے اندر گہرا ڈوب جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے۔ یہ پریشانیاں مصیبتیں ہم خود لاتے ہیں، ہم خود انہیں دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم گناہوں کے اندر اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن ایسے گزارے، کیسے؟ بنا معصیت کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بنا کوئی بندہ اگر دن گزارے، گویا اس نے وہ مثال دے رہے ہیں کہ اس نے وہ دن ایسا گزارا جیسے اس نے وہ دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزارا۔ اب اندازہ کریں ہمارے اندر کس قدر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر دن ایسا گزرے کہ جو ایسا دن گزرے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اندر گزرے۔